السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بہت ہی اہم ایشو پہ بات کریں گے۔ آپ ناظرین کو بخوبی علم ہوگا کہ کچھ دن قبل پاکستان میں فوجی عدالت نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد یقیناً پوری پاکستانی قوم کے دلوں میں، ان کے دماغ میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس مملکت کی سلامتی کے لیے، اس قوم کے تحفظ اور اس مملکت کے تحفظ کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ قوم کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں پاک آرمی سے، لیکن چند روز قبل جو فیصلے کیے گئے ہیں یقیناً وہ قابل تحسین ہیں۔ انڈیا کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو، جسے عرصہ 1 سال قبل گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ کس مشن پہ پاکستان آیا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں، اور جو اس نے انکشافات کیے ہیں، جو وہ اگلا ہے، وہ سب پاکستان کی ISI کو داد دینی چاہیے کہ یہ واحد ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جس کا دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ آج تک شاید دنیا کی تاریخ میں کسی ایجنسی نے اس طرح کے حاضر سروس آفیسر کو نہیں پکڑا ہوگا، اسی لیے تو پاکستان کی ISI کو دنیا کی نمبر 1 ISI کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کل پرسوں ہی ایک اور ایجنٹ جو پڑوسی ممالک کے لیے ہماری خفیہ معلومات فراہم کرتا رہا، اور جس نے بلوچستان میں شرپسندوں اور باغیوں کو سپورٹ کیا، جس نے کراچی کا امن غارت کیا، اور پیپلز امن کمیٹی کا چیئرمین بن کے اس نے جس طرح امن کی دھجیاں اڑائی، اسے بھی پاک رینجر نے گرفتار کر کے ابھی چند ہی دن کل پرسوں اسے فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی آرمی کی، پاکستانی رینجرز کی، پاکستانی ایجنسی کی، لیکن اس کے بعد سینیریو کیا ہوگا، اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہے اور کچھ حضرات نے ایسے اعترافات کیے ہیں، اگرچہ انہیں تو پھانسیاں دی گئی ہے، لیکن جن کے انہوں نے نام لیے تھے، جن کی نشاندہی کی گئی تھی، وہ آج تک قوم کے سامنے نہیں لائے گئے۔ کیا یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہے، یہ جو سزا سنائی گئی ہے، اس کے بعد بھی کہانی وہی ہوگی یا کچھ تبدیلی مزید آئے گی؟ اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے میرے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب۔ جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ تشریف لائے، نوجوان تجزیہ کار ہیں، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پہ معروف تجزیہ نگار، ادیب، کالم نگار جناب طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور مملکت کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے علمی ادبی دنیا کی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ہوں گے جرنلسٹ جناب محمد وسیم صاحب، اور اسی طرح نوجوان تجزیہ نگار جناب محمد بلال خان صاحب۔ آپ ناظرین کو بھی اور تمام مہمانان گرامی کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان سے۔ جمال صاحب، کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہوئی، ایک طرف تو فوجی عدالت کا ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے، دوسری طرف انڈیا بھی تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، تیسری جانب پاکستان کی کچھ سیاسی پارٹیاں اور پاکستان کے کچھ حضرات جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کے بھی اس فیصلے پہ بڑے عجیب و غریب تحفظات ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا فیصلہ برقرار رہے گا یا کچھ مکمکا ہو جائے گا، یا کیا آپ کا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا نوازش اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کے لیے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے لیے اس کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے، اس کا جو امن ہوتا ہے اور جو اس کی داخلی سلامتی ہوتی ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز اور اس میں کوئی سمجھوتا جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور جو قومیں سمجھوتا کرتی ہے وہ قومیں اس کا بہت قیمت چکاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس خطے میں پاکستان واقع ہے، وہاں پہ جو ہمارے ہمسائے ہیں
وہ روز اول سے ہمارے ساتھ دشمنی نبھاتے رہے، اور خاص کر انڈیا پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کے لیے وہ ہمارے در پہ ہوا. اور اسی وجہ سے دیکھیں ہم اگر معاشی ترقی آج پاکستان میں نہیں کر رہے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم بیلنس رکھنے کے لیے اپنے دشمن کو اس نے جو اسلحے کی ایک دوڑ شروع کی ہے، اور عسکری اس میں فیلڈ میں جو اس نے ایک جنون اس کو سوار ہے، جس طرح کہ وہ دفاعی معاہدے اسرائیل سے کیا، دیگر یورپی ممالک سے کیا، اور وہ اس خطے میں جو توازن وہ خراب کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان نے یہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس توازن کو برقرار رکھے. چونکہ اس توازن کے برقرار رکھنے سے پاکستان کے امن و آشتی بھی قائم رہ سکتی ہے، اور چھوٹے جو پاکٹ سائز ملک ہیں اس خطے کے اندر، آپ کے سری لنکا ہے، اس کے بعد نیپال ہے، اس طرح کے چھوٹے بنگلہ دیش ہے جو ایٹمی طاقت کے حامل نہیں ہیں، ان کا بھی جو ہے نا وہ ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو انڈیا کی ہمیشہ سے پاکستان میں مداخلت رہی ہے، پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کے لیے یہ سب کچھ رہا ہے. اور کلبھوشن یادو کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بھی ایک کڑی تھی. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انڈین بہت سارے آفیسر حاضر سروس تھے اور بہت سارے ایجنٹ پاکستان سے گرفتار ہوئے. آپ کے کشمیر سنگھ ہے، اس سے پہلے کراچی سے ایک گرفتار ہو گیا، وہ میجر کے عہدے تک پہنچا تھا یہاں کے. ٹھیک ہے، تو انڈیا نے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں مداخلت کی، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو کلبھوشن یادو کی گرفتاری ایک بہت بڑا وہ تھا، ٹھیک ہے نا، ایک کامیابی تھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کی. آپ ذرا دیکھ لیں کہ کتنے سالوں سے ہمارے بلوچستان کا امن و امان برباد تھا. بالکل ایسے علیحدگی پسند وہاں پہ کام کر رہے تھے، کراچی کی صورتحال خراب تھی. تو کلبھوشن جب گرفتار ہوا ہے تو بہت بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کلبھوشن کی گرفتاری سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ مطلب $400 ملین صرف بلوچستان میں خرچ کیا انڈیا نے. 400 ملین ڈالر بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو دیا. انہوں نے ویپنز خریدے، بارودی سرنگیں خریدی، ان کی ذہن سازی کی. کچھ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے لاجسٹک سپورٹ ان کو فراہم کر رہا ہے، نظریات وہاں سے بیچ رہا ہے. یہ ایک پورا سلسلہ تھا. تو کلبھوشن کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. 400 بندے پکڑے گئے اس کے ساتھ. نام تو صرف کلبھوشن یادو کا آ رہا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں سے، کراچی سے لے کے بلوچستان سے، گلگت سب کا تعلق اس کے ساتھ، سب کا تعلق اس کے ساتھ تھا. اور ریسنٹلی جو عزیر بلوچ کو پکڑا گیا ہے اس کا بھی آخری یہ مطلب اس کا مہرہ تھا. تو اس کو بھی اسی سلسلے میں اس پہ ہم بات کر لیں گے. تو کلبھوشن یادو کی گرفتاری ایک بہت بڑا وہ تھا، مطلب ایک بہت بڑی کامیابی تھی ہماری ایجنسیوں کی. اب ان کی گرفتاری کے بعد پہلا تو یہ ہوا کہ انڈیا نے اس کو قبول نہیں کیا، خاموش رہا اس دوران میں، یا کہا کہ بندہ ہمارا نہیں ہے. یا اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ان کے چینلز نے کہا کہ بھئی اس کو مطلب غلطی سے یہ بارڈر کراس کیا ہے، یا وہ کاروبار کرنے کے لیے ایران میں بیٹھا تھا، ایجنسیوں نے اٹھایا، یہ سارا کیا. لیکن اب جب ان کی پھانسی کی سزا فوج نے سنائی ہے تو وہ پاگل ہو گیا انڈیا. انڈیا مطلب ایک دیکھو ڈیموکریٹک، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک مہذب جمہوریت ہے، تو ان کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھیں. اس سے تو میں کہہ رہا ہوں انڈیا کا چہرہ ننگا ہو گیا. آپ کس طرح کے بیان دے رہے ہیں؟ پہلے انکار تھا کہ ہمارے پہلے تو یادو کو یاد ہی نہیں تھا ان کو یادو. اب جب اس کی گرفتاری ہو گئی ہے، اس کی سزا ہو گئی ہے، سزا ہونے کے بعد انڈیا کا بیٹا ہے وہ، اور بیان ایسے دے رہے ہیں. ان کے ایک نیتا نے بیان دیا کہ اگر پاکستان نے اس کو سزائے موت دی تو پاکستانیوں کو پکڑ کے درختوں پہ لٹکاؤ. جی بھائی، ہمارے پاس پاکستان میں درخت نہیں ہے، پورا چھانگا مانگا ہمارے پاس پڑا ہے. دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت ہمارے پاس پڑا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ درخت ہیں. لٹکانا ہمیں بھی آتا ہے، اور ہمیں وہ کہتے ہیں نا، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. دنیا کے 60 سے زیادہ اسلامی ممالک میں تمہارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم کسی کو بھی پکڑ کے، ٹھیک ہے نا، انڈیا بھی اچھی طرح جانتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بچگانہ باتیں ہیں. آپ کا ایک بندہ، ہم دیکھیں عبدالباسط نے بڑی اچھی بات کی، ہائی کمشنر نے ان کو بلایا، احتجاج کیا. انہوں نے کہا بھائی تم دہشت گردی بھی کر رہے ہو ہمارے ملک کے اندر، ٹھیک، چور مچایا، شور اوپر سے آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ایک تو انڈیا کا یہ ہے. تو انڈیا کا یہ چہرہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کلبھوشن یادو کی بات ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے کر جائیں. ہم اس کو، آپ کا کیا خیال ہے، اس کو وہاں پہ لے جایا جائے گا یا نہیں؟ ابھی دیکھو، ابھی تو میرے خیال میں پاکستان نے اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ چونکہ اگر ایشو بن جاتا ہے، اس کو انڈین میڈیا اگر ہائی لائٹ کر رہا ہے زیادہ، تو اس کا نقصان انڈیا کو ہی زیادہ ہوگا. دنیا دیکھے گی ایک بندہ، آپ کے لیفٹیننٹ کرنل رینک کا ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہوا، سارے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے. پاکستان نے ایسے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے ثبوت، اور اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس کو گرفتار کرنے کے بعد میڈیا میں لانے سے پہلے
انڈیا کو بھی پتہ نہیں تھا یہ بندہ گرفتار ہوا ہے، تو اس کے انڈیا کے کچھ 13 بندوں سے رابطے کرائے ہیں. جی وہ فون کال پہ 13، اور وہ فون کال ساری ریکارڈ ہیں، وہاں سے ان کو ڈکٹیشن ملا ہے، یہ کرنا وہ سارے پاکستان کے پاس محفوظ ہیں. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، مطلب اس کو پکڑ لیا اور ایسے اٹھایا. چلیں وہ تو ہے نا، وہ تو ظاہر بات ہے، اگر ہمارا بھی اس طرح خدا نہ کرے اگر اس طرح بندہ پکڑا جائے تو ہمارا بھی یہی رد عمل ہوگا. لیکن جو پاکستان میں بعض لوگ کہتے ہیں، مثلا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں اس سزا کے اوپر تحفظات ہیں یا ہم پھانسی کی سزا کے مخالف ہیں. حالانکہ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تو اس پہ تو سب خاموش تھے. دیکھیں پیپلز پارٹی کا عالمیہ یہ نا کہ پیپلز پارٹی کو آپ جب شروع سے دیکھیں، میں تو ویسے سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی تاسیس سے لے کر اب تک آپ دیکھیں مجیب الرحمان جب گرفتار ہوئے ایک اگرتلہ سازش کے نام پہ گرفتار ہوئے. اس وقت اقتدار سے پہلے کی بات ہے، مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اگرتلہ سازش کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوئے، اس پہ فوجی عدالت میں مقدمات چلانے کی بات ہوئی. تو اس وقت بھٹو صاحب تھے جو آگے بڑھ کے اس کو کہا نہیں جی جمہوریت چلانی ہے، تو اس کو رہا کروایا، پریشر ڈال کے، سیاسی پریشر ڈلوا کے اس کو رہا کروایا پیپلز پارٹی نے مجیب الرحمان کو. اچھا اس کے بعد آپ آئے، بہت بعد میں آئے کشمیر سنگھ تھا، ٹھیک ہے نا، کشمیر سنگھ آزاد ہو کے یہاں سے گیا، اس کی سزائے موت کو جو ہے نا عمر قید میں پیپلز پارٹی نے تبدیل کی، ان کی حکومت میں تبدیل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے انڈیا کے جو جاسوس تھے ان کی سزا کے حوالے سے پاکستان میں. اور یہ دیکھیں پاکستان کی قوم باقی ہر چیز برداشت کرے گی، آپ کی کرپشن پہ بھی شاید خاموش رہے، آپ کو ووٹ بھی دے گی، تاج بھی پہنائے گی، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کے معاملے میں پاکستان کی قوم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. اور پیپلز پارٹی یہ جو کچھ کر رہی ہے جاسوسوں کے حوالے سے، خاص کر یہ بلو رانی نے جو ابھی معذرت شیخ رشید کے بلو رانی نے ابھی جو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ پاکستانیوں کے جذبات مجروح کرنے والی بات ہے. کتنے ہزاروں لوگ اس کی پلاننگ کے ساتھ، اس کے دھماکوں کے ساتھ، اس کی جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں. میرے خیال میں اب تو پاکستان کو یہ حق بھی ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں دھماکوں میں وہ جا کے عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں، انڈیا کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. تو انتہائی مطلب قابل مذمت ہے، انتہائی افسوسناک ہے بلاول کا جو بیان ہے. اور مطلب لوگ تو اس کے بیانات کو ویسے ہی سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، اس کے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا کہ مطلب، لیکن اس کو ایسے مطلب آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، تو بچگانا. تو ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یعنی جو فیصلہ سنایا گیا ہے کیا سزا ہو جائے گی یا کچھ؟ دیکھیں ایک تو ابھی خطرہ جو مجھے لگ رہا ہے نا کہ فوج تو آرمی چیف نے اس سزا کے اوپر مہر ثبت کر دی. جی ٹھیک ہے، فوج تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، فوج کا ایک ڈسپلن ہے، ان کا ایک وہ ہے، ان کا ایک قانون ہے، انہوں نے اپنی عدالت سے فیصلہ سنایا. ٹھیک ہے، اب خطرے یہ ہے کہ میاں صاحب اور جو سول حکومت ہے، انڈیا تو یہ کرے گا، ظاہر ہے پہلے تھوڑی سی تڑیاں دے گا، تھوڑی سی دھمکیاں دے گا. انڈیا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان انڈیا جو کچھ کر سکتا تھا وہ پاکستان میں کر رہا ہے اور کر چکا ہے. اس سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی اس نے پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنے کی پوری کوشش کی، نہیں کر سکا. تو انڈیا تو کچھ نہیں کر سکے گا، وہ آئے گا بیک چینل ڈپلومیسی پہ، منہج سماجت کرے گا، اچھا تجارت کی بات کرے گا. دیکھو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کلبھوشن یادو گرفتار ہوئے، میاں صاحب لندن پہنچے انہی دنوں، ان سے جب بیان اس حوالے سے پوچھا صحافی نے تو انہوں نے کہا بھارت کے ساتھ ہم تجارت چاہتے ہیں. یہ تو ہم روز سنتے ہیں. آپ دیکھیں اسی موقع پہ جب ایک مطلب اتنے ہائرنگ کا آدمی پکڑا جاتا ہے، جاسوسی کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، پاکستان کو عدم استحکام کرنے کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، آپ کو سٹرانگ میسج جانا چاہیے، کوئی مضبوط آپ کا میسج جانا چاہیے انڈیا کے لیے. آپ ساڑیاں، آم اور ٹماٹر یہ بعد میں بیچتے رہے. تو ایک تو یہ کہ سول حکومت کا آپ کے وزیر خارجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وزارت خارجہ ہے ہی نہیں آپ کی کسی ڈیسک پہ، مطلب آپ کے مطلب اس ایشو کو اٹھائے، دنیا میں لابنگ کرے، لوگوں کو دکھائے، ثبوت دکھائے، آپ کا تو وہ کام ہی نہیں. آپ دیکھیں آپ پوری مطلب وزراء کی فوج لے کر، آپ اپنے میڈیا کو لے کر، اپنے مطلب پورے جتنے آپ کے ایکسس تھے وہ لے کے آپ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کے جلسوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کی خیبر حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے. آپ انڈیا کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ انڈیا کے بارے میں سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ تو مجھے خدشے یہ ہے کہ سول حکومت کوشش کرے گی اس طرح کے کوئی ڈیل کرنے کی، لیکن اگر ایسا کچھ کرتی ہے تو آگے الیکشن آ رہے ہیں جی، تو اس کا تو بہت خسارہ ان کو الیکشن میں بھی اٹھانا پڑے گا. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا تھوڑی سی شور کرے گا اور کوشش کرے گا، بیٹھ جائے گا،
اس سے زیادہ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے بعد عزیر بلوچ کو پکڑا ہے. جی. حالانکہ اس کو پہلے پکڑا تھا لیکن فوج نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے یعنی اس کے متعلق بھی اسی طرح کا فیصلہ ممکن ہے؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ممکن ہے عزیر بلوچ کو لٹکایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن صرف عزیر بلوچ کا لٹکایا جانا کافی نہیں، چونکہ عزیر بلوچ کے حوالے سے بہت سنسنیخیز انکشافات ہوئے. ایرانی پاسپورٹ ہو رہے ہیں. دیکھو یہ کوئی مطلب فرقہ وارانہ یا گینگ وار اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں میں ملوث ہوتا تو آرمی کبھی اس کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی. جی. اس کو اٹھایا ہی اس وجہ سے کہ اس نے سیکیورٹی کے بہت سارے معاملات، مثلا خفیہ معاملات، مثلا آپ کے کور کمانڈر کراچی، اس کے بارے میں معلومات، اسٹیشن کمانڈر اس کے بارے میں معلومات، نیول کمانڈر اس کے بارے میں معلومات. اس کے بعد پاکستان کے پشاور کے حوالے سے، اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں کوئٹہ کے بلوچستان کے تنصیبات دینے کا وعدہ کیا، اس کے حوالے سے انفارمیشن اور آگاہی دینے کی باقاعدہ. یہ سارے ثبوتوں کی بنیاد پہ اس کو اٹھایا ہے. اور اس کے جس آدمی نے ایران سے ان کے تعلقات بنائے یا شروع میں رابطی کروائے وہ حاجی ناصر کے نام سے ایک آدمی ہے. اور اس حاجی ناصر کے، اور حاجی ناصر صاحب کے پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو پاکستان میں ہمیشہ اتحاد کی بظاہر بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ان کے روابط تھے. انہوں نے فنڈ دیے، ان کے سفارت خانے میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے کونسلیٹ میں آنا جانا ہے. تو یہ پورے ایک مطلب، اب عزیر بلوچ کو لٹکانا مسئلے کا صرف حل نہیں ہے. عزیر بلوچ تو لٹک جائے گا، لیکن اس کے جتنے سہولتکار تھے آپ کے پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے، میں صاف کہتا ہوں، ٹھیک ہے، سہولتکار پیپلز پارٹی میں بیٹھے، مذہبی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر آپ جو ہے نا سہولتکاروں کو پکڑے. آپ نے سہولت مرزا کی بات کی. دیکھیں سہولت مرزا نے جتنے نام لیے تھے ان میں سے کسی کو ابھی تک پکڑا؟ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا، ذوالفقار مرزا نے اس کو یہ پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ بنایا، لیکن جب اس کو پکڑا گیا تو وہ سب انکار کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع میں تھوڑے دن تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں، نہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. بس یہی ہوتا ہے نا، اصل ان کو سیاستدان، اصل مسئلہ ہوتے پاکستان میں سیاستدان نہیں، ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یہ ایک ٹرانسپورٹر کا بیٹا تھا، چھوٹے موٹے ٹرانسپورٹر تھا، اس کا بیٹا تھا. پھر اس کو پیپلز پارٹی نے، دیکھے ان کی باقاعدہ تصویریں، ویڈیوز یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. فریال تالپور صاحبہ اور اس طرح کے جتنے پیپلز پارٹی کے بڑے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں. شرجیل میمن، مراد علی شاہ، یہ سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ باقاعدہ گینگسٹر تھا اور ان کے لیے باقاعدہ کام کرتا تھا، زمینوں پہ قبضے کرتا تھا، ان کے لیے مرڈر کرتا تھا. گینگسٹر بھی تو انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا اور ان کے لیے وہ کام کرتا تھا. اب جب یہ پھنس گیا تو پیچھے ہٹ گئے. اب اس نے جتنے نام اگل دیے، مصیبت یہ پاکستان میں المیہ یہ کہ بڑے بڑے جتنے مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے. مسئلات سمجھی جاتی ہے، سیاسی مسئلات ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں، جیسے آپ دیکھیں زرداری صاحب کا لب و لہجہ، پچھلے دنوں ان کا جب انٹرویو لیا حامد میر صاحب نے، ان کا لب و لہجہ کیسا تھا، وہ کس طرح مجال ہے کہ مجھ کے اوپر، مجھ پہ یعنی کیس اور نیب کے اوپر اس نے کس طرح کی باتیں کی. دیکھیں ہمارے ہاں جب پھر فوج کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، کیا کریں؟ جمہوری اگر آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا ہے، جمہوری ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، وہ ملک میں انصاف نہیں قائم کر سکتا ہے، تو لوگ فوج کی طرف دیکھیں گے. دیکھیں راحیل شریف صاحب کا دور تھا، زرداری ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ نہیں سکتے تھے. اب فوج تھوڑے سے شخصیت تبدیل ہو گئی، باجوہ صاحب دوسری آپریشن رد الفساد میں مصروف ہو گئے، تو زرداری صاحب نے موقع مناسب سمجھا آیا اور تڑیاں دینے لگا. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہے، جن کے زیادہ اثر وسوخ ہوتے ہیں، جتنے زیادہ جرائم ہوتے بڑے، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے. وہ جو سہولتکار ہوتے، ظاہر اس کو لٹکا دیں گے عزیر بلوچ کو، کل وہ کسی اور کو ہائر کریں گے، کسی تیسرے بندے کو کھڑا کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے. تو یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اگر پاکستان میں آپ نے امن قائم کرنا ہے، سلامتی قائم کرنی ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، اس میں کسی کا لحاظ نہیں، بڑا چھوٹا، زیادہ اثر وسوخ والا، زیادہ بڑی کرسی والا، اس کا اگر آپ یہ انصاف کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. انصاف جب تک برابری کے لیول پہ نہیں ہوگا، مساوات کی لیول پر نہیں ہوگا، تو اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا. اور اس میں ایک اور بات کا اضافہ کروں. اچھا، وہ ساگر صاحب کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساگر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، نوازش آپ کی.
सागर साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो कुलभूषण यादव के हवाले से फ़ौजी अदालत ने फ़ैसला दिया है और उसके बाद ये उज़ैर बलोच को भी पकड़ा है। इससे कबल सागर साहब हमने देखा कि सोलत मिर्ज़ा उसको पकड़ा गया, उसने बड़े इतराफ़ात किए, बड़े नाम लिए, लेकिन उसको फांसी पे लटका दिया गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन जिनके नाम लिए थे वो आज भी कोई कराची का मेयर बना फिरता है, कोई पार्टी का चेयरमैन, कोई सदर। तो आप क्या समझते हैं, उज़ैर बलोच ने भी बड़े नाम लिए हैं और जो पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन सब के उन्होंने नाम लिए हैं, तो उनके साथ भी वही कहानी दोहराई जाएगी या सिनेरियो कुछ चेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी के आज जो कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हवाले से आई है जी, उसमें उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि किसी भी सूरत में वो इस मसले पे उज़ैर बलोच उसके कुलभूषण के मसले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जी, और कौमी सलामती भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बेहतरीन। और इससे पहले भी आपको पता है ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो अचानक ही हुआ, हमारे तो इल्म में ये बात भी नहीं थी कि उस पर केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट में, हम तो ये समझते थे कि वो अंडर अरेस्ट है। ये बात तो साफ जाहिर है कि अगर सिविल अदालतों में केस चलता तो आपको पता ही है, जैसे आजकल लतीफा बनोवा उसने बरी हो जाना था क्योंकि ये उसकी वकील बन जाती, आसमान जलानी वो बरी हो जाता और अहमद मीर के प्रोग्राम में बैठ के उसने जनाब ह्यूमन राइट्स के मसले में बातें करनी थी। अभी उज़ैर बलोच की जो गिरफ्तारी है जी, उज़ैर बलोच तो आपको पता है बहुत अरसे से पकड़ा हुआ था जी, लेकिन आर्मी का उसमें मदाखलत करना और उसको, तो वो मुझे भी लगता है कि कुलभूषण हो या उज़ैर बलोच हो या दीगर जो गद्दार हैं मुल्क के, जी, उन पर आर्मी की पॉलिसी और है और हमारी हुकूमत की पॉलिसी और है। हमारी हुकूमत की पॉलिसी मसलियतों का शिकार होती है, अपनी सियासत का शिकार होती है, वो सो कार्ड मिसाक जमहूरियत का शिकार होती है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब आर्मी ने ये वाजे एक लाइन ली है कि वो हर सूरत, वो किसी भी सूरत मुल्क दुश्मनों को, खास तौर से मुल्क के खिलाफ गद्दारी के जो हैं लोग, इनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि इससे पहले हुसैन हक्कानी का जो बयान आया था जी, उसने पाकिस्तान की नामती को एक मजाक बना के रख दिया है। यानी पाकिस्तान के शहर ये समझते हैं कि अगर आप बरसर इक़्तिदार हैं तो चाहे आप सुबह यूएनओ की फौजें यहाँ बुला लें, चाहे इंडिया की फौजें यहाँ बुला लें, किसी ने पूछना ही नहीं, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो। अब इनकी जान को लाले पड़े हुए हैं ये जो उज़ैर बलोच के जो हैंडलर थे या कुलभूषण के जो हैंडलर थे, क्योंकि शक जो देखिए तो हम जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं ना वो बताते हैं ये जो कुलभूषण का नेटवर्क है इसमें भी उज़ैर बलोच का एक बड़ा किरदार था। जी, जी, उसने खुद ही और इस सिलसिले में और भी कुछ खुफिया नाम सामने आ रहे हैं जो मैं अभी नहीं लेना चाहता क्योंकि मुल्क में इंतशार का खतरा है जी, और मुल्क हमारे हमसाया मुल्क ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी बेपनाह मदाखलत और उज़ैर बलोच के जरिए कार्रवाइयों की ऐसी ऐसी भयानक खबरें सामने आ रही हैं सर। वो तो कि उज़ैर हम बलोच तो ने दंग रह गए हैं ये उसका कार्ड, और जो कुलभूषण के पास पासपोर्ट था वो भी ईरानी था, उज़ैर बलोच के पास जो पासपोर्ट था वो भी ईरानी था, ईरान से वो दुबई जा रहा था, उसको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन सर सवाल ये है कि उज़ैर बलोच के जो इंकिशाफ़ात हैं और जो वो उगला है, इस हवाले से हमारे सामने दो मुल्क हैं, एक इंडिया है, एक ईरान है। इंडिया के हवाले से तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, पूरी दुनिया को उसका पता है, उस पर पूरी कौम और सिक्योरिटी इदारे, सिविल हुकूमत सब एक हैं। लेकिन जो ईरान के साथ हमारी पॉलिसी है ये कुछ डगमगा रही है सर, इसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? बरादर अजीज, इंडिया के हवाले से भी वाज़ेह पॉलिसी कोई नहीं है जी। इंडिया के हवाले से नवाज शरीफ की पॉलिसी और है, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी और है, इंटेलिजेंस की ISI की पॉलिसी शायद कोई और ही होगी।
یہ جو ہوتے ہیں نا کمزور حکمران یا حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کو توانائی دو، کرپشن کرو، لوٹ مار کرو، زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، جنت میں جائے، باقی سارے معاملات ان کے لیے یہ معاملات کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نا ایک پورے سسٹم کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں. اب ایران کے معاملے پہ ہم جو اتنی منافقت سے کام لیتے ہیں، خدا کی پناہ. آپ کو پتا ہے ایران تو پاکستان کی سرحد پہ باربڈ وائر لگا رہے ہیں انڈیا کی طرح. وہ جب بھی جاتے ہیں پاکستانی علاقے میں داخل ہو کر فائرنگ کرتے ہیں، گولہ باری کرتے ہیں، پاکستانی علاقے کے اندر آگے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو مصلیت کا شکار رہتے ہیں، منافقت سے کام لیتے ہیں. یہ ایران نے تو کوئی منافقت سے کام نہیں کیا. ایران نے تو کھل کر پاکستان کے خلاف بھی کاروائی کی ہے، کر رہا ہے. اور یہ کلبھوشن بھی ایران سے ہی آیا تھا. کلبھوشن کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوا تھا، وہیں بیٹھ کے اپنا گینگ چلا رہا تھا. وہ تو انٹیلیجنس نے اس کو یہاں ٹریپ کر کے پکڑا تھا. تو اب کیا سمجھتے ہیں سر، آپ کے خیال میں کیا پالیسی ہونی چاہیے ان دونوں ممالک کے حوالے سے؟ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے پاس کوئی تجویز ہو کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اور سول حکومت اور پوری قوم ان کی ایک آواز ہو تاکہ پاکستان کی سالمیت اور قوم کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے وہ سب مل کے آگے چلیں. دیکھو جی، میں تو ایک بطور پاکستانی ایک ہم پاکستانی شہری کے یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان معاملات پہ بڑی کھلی پالیسی ہونی چاہیے. جو ملک سے غداری کرتا ہے، جو ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں؟ قوت نافذہ تو میرے پاس ہے نہیں، آپ کے حکمرانوں کے پاس ہے. اور آپ کے حکمرانوں کی اپنے بزنس ہیں، اپنی مسلطیں ہیں، اپنے مسائل ہیں. پاکستان سے ان کا متعلق نہیں. ان کے بچے باہر، ان کے بزنس باہر، ان کی 2 3 نیشنلٹی ہیں. جہاں دل کرتا چلے جاتے ہیں، پھر مار دھاڑ کرنے پاکستان آتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے پھر چلے جاتے ہیں. یہ وتیرہ بنا ہوا جب تک قوم کو صحیح لیڈرشپ نہیں ملے گی اسی طرح چلے گا. چلیں جی، بہت شکریہ ساگر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. نوازش جی. جمال صاحب، حکومت کی پالیسی کچھ اور ہے اور سیکیورٹی اداروں کی کچھ اور ہے، اور ہو سکتا ہے ISI کی کچھ اور ہو. تو یہ تو میرے خیال میں اس طرح تو مملکت کے لیے کافی مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوں گے. دیکھیں ساگر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کمزور جو حکومتیں ہوتی ہیں، کمزور جو ممالک ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے یا ان کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دے دیں. اقتدار کو کیسے بچانا ہے، قوم ملک چاہے جو بھی ہو جائے. دیکھیں میں ہمیشہ مطلب میں بلکہ آپ کو ایک لطیفے سے بات سمجھاؤں گا، زیادہ سمجھاؤں. اچھی بات. یہ ہمارے افتخار عارف صاحب نے غالباً اپنے اس پہ لکھا، اپنے خود نوشت پہ، کہ بچپن میں ایک رات اس کو اچانک خیال آیا کہ ہاتھی ہونا چاہیے گھر میں ہاتھی ہونا چاہیے. چڑیا گھر میں کہیں دیکھ کے آیا تھا تو ابو کو کہا ہاتھی لے کر آئے. ہاتھی گھر میں ہونا چاہیے رات کے 2:30 بجے. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، لے کے ان کو انارکلی چلے گئے کہ ہاتھی خریدنے. ٹھیک ہے، تو دکانیں بند تھی، بہرحال گھومتے پھرتے رہے. تو واپس آیا تو بیٹا یہ سمجھا کہ دکانیں بند تھی اس لیے ابو نے ہاتھی نہیں خریدا، نہیں تو وہ ضرور ہاتھی خرید لیتے. ٹھیک ہے، دکانوں سے ہاتھی خریدتے. پاکستانی قوم کا المیہ یہی کہ یہی جو ہمارے حکمران ہیں، کرپٹ حکمران، اقتدار کو طول دینے والے حکمران، سب کو پتہ ہے یہ ہے، لیکن اس بچے کی طرح بہل جاتے ہیں. اور ان اگلے سال جب یہ الیکشن میں آتے ہیں آپ سے وعدے کرتے ہیں روٹی دے دیں گے، امن قائم کریں گے، سیکیورٹی کے معاملات کو اچھے کریں گے. ہم اس بچے کی طرح کہتے ہیں واقعی یہ مطلب جیت جائیں گے تو یہ ہمیں یہ سب کچھ دے دیں گے. اس بچے کی طرح اگر دکان کھلی ہوتی تو ہمیں وہاں پہ کیا ملتا؟ ہاتھی مل جاتا. تو ہم اس ہاتھی کے چکر میں ان کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں. آپ جب تک پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پہ، اسلام آباد میں جب تک ایک مضبوط حکمران نہیں ہوگا، ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی، وہ دنیا کے ساتھ نہ تو آنکھ اٹھا کے بات کر سکے گی، نہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہ مضبوط کر سکے گی، نہ داخلی امن اور سلامتی کو وہ قائم کر سکے گی. ظاہر ہے فوج کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے فوج نہیں جا سکتی ہے. اس لمٹ سے آگے فوج کراس کرے گی سیاسی مداخلت شروع ہو جاتی ہے. فوج پہ مطلب جملے کسے جاتے ہیں،
فوج کے خلاف آپ کے میڈیا میں لابنگ کی جاتی ہے, صحافیوں کو خریدا جاتا ہے, آپ کا سب سے بڑا جو مین سٹریم اس میڈیا کے اوپر آپ کا سب سے بڑا چینل ہے اس کو فوج کے پیچھے لگایا جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو عوام میں شعور آئے, عوام ایسے حکمرانوں کو چن کر لے کر آئے, ایسے حکمرانوں کو لے کر آئے جو ملک کے لیے عوام کی عکاسی کریں, ان کے جذبات کی ترجمانی کریں. پاکستانی عوام دنیا کی غیرت مند ترین قوم ہے, بے شک بے شک, ٹھیک ہے, دنیا کی بہادر ترین قوم ہے, لیکن کہتے ہیں کہ مطلب 1000 لوگوں کے 1000 اس پہ گدھو کے اس پہ ریوڑ پہ اس پہ آپ لے جا کے گھوڑے پہ وہ سربراہ بنائیں گے, یا 1000 اس پہ جا کے نہیں 1000 شیروں کے اس پہ جا کے گیدڑ کو بنا دیں گے, تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو پاکستانی قوم بہادر ہے, پاکستانی قوم دلیر ہے, پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ اپنے سیکیورٹی کے معاملات میں جو بھی ملک مداخلت کرتا ہے, ایران کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, ایون انڈیا کر رہا ہے, اس کو جواب دیا جائے. آپ دیکھیں لوگ کلبھوشن یادو کی سزائے موت پہ آپ دیکھیں باقاعدہ طور پہ تاجروں نے پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم کی, قوم کے اندر بڑی خوشی کی لہر, قوم کے اوپر بڑی خوشی ہے. اور قوم فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ فوجی عدالتیں فیصلے محفوظ نہیں کرتی ہے. بہترین, صحیح, ویسے ہی تو مطلب بڑی جو ہے نا فوج کے حوالے سے ایک مطلب محبت اور ایک جذبہ عوام میں ہے, لیکن چونکہ فوج ہر معاملے میں تو مداخلت نہیں کر سکتی ہے. ایسی آپ کے اتنے وزراء کی فوج ظفر موج ہے, اتنے آپ کے مطلب وزراء کے خرچے ہیں, اتنی مراحت ہیں, آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کا سینٹ ہے, آپ کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, سارے کھٹائی میں پڑے ہوئے. ملک کے لیے, قوم کے لیے, عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہیں کر رہا ہے. تو ایسے میں جب آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان نے کوشش یہ کی کہ انڈیا کے حوالے سے برابری کی سطح پر جواب دے دے, شروع میں اس کی زبان پہ جواب دے دے. وہ اگر دہشت گردی کر رہا ہے تو ہمارے پاس ہمارے ہاتھ بندے نہیں ہوئے. انڈیا کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں, ویکنس ہیں, بہت بڑی ویک پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. ان کے ہاں بھی 27 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں جی. اگر وہ بلوچستان میں, وہ کہتے ہیں کانٹے کو کانٹے سے نکالنا. آپ کے خالستان وہاں پہ تحریک مومنٹ ہے, آپ کے تامل ناڈو کے پورے مطلب 27% انڈیا کے اندر 27% بنتا ہے تامل ناڈو, علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں. تو وہاں پہ مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان ہمیشہ اپنے آپ کو, خاص کر اس حکومت کے دور میں, اپنے آپ کو مطلب دباؤ میں کیوں رکھ رہا ہے؟ حالانکہ ہم الحمدللہ کوئی کمزور نہیں ہیں, ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں اور ہماری فوج بہترین فوج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو چاہیے اور ہمارے اداروں کو چاہیے, اور مل کے قوم, جس طرح ہوا تھا ماضی میں, ایسا ہوا ہے کہ جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے قوم, سیاستدان اور فوج سب ایک پیچ پہ ہوتے, ایک اسٹیج پہ ہوتے اور ایک زبردست قسم کا میسیج دیتے ہیں. اب وہ بیچاری, وہ ایک ہے ان کی وزارت وزیر خارجہ ہے, ٹھیک ہے نا, بیوہ عورت ہے کوئی, وہ اٹھ کے آپ کے ملک کو للکار رہی, ہم آخری حد تک جائیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. بھائی آپ جواب دے دیں, آپ اسٹرانگ جواب دے دیں, زبانی حد تک تو جواب دینا. ہاں بالکل. دیکھیں ایسی جب صورتحال ہوتی ہے, ہمارے سیاستدان کہتے ہیں نہیں, ہم یہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے, تجارت آگے بڑھانی چاہیے. اچھا, ابھی جو عزیر بلوچ نے جو اس کو پکڑا ہے, اور جس طرح یہ ساگر صاحب نے کہا کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں مکا کر دیتی ہے. مثلا اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے, شہباز شریف کی وہ تقریریں ہمیں یاد ہے کہ میں نے اگر اس زرداری کو پشاور, لاہور اور کراچی کی سڑکوں میں نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز. آج وہی شہباز شریف آئے اور کل میں نے ان کا بیان پڑھا ہے کہ بھائی حکومت, جمہوریت کے تسلسل کو خراب نہ کیا جائے اور حکومت کو چلنے دیا جائے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر بات ہے, اور پھر عدالت کا سسٹم بھی ہمارا اس طرح ہے کہ اس سے قبل جو ڈاکٹر عاصم, ایان علی اور شرجیل میمن, اس طرح بڑے بڑے چوروں کو رہا کیا گیا. ایک طرف جمہوریت ہے, ایک طرف آمریت یعنی فوج ہے, ایک طرف فوجی عدالت ہے, ایک طرف سول عدالت ہے. یعنی لوگوں کا زیادہ تر جو لوگوں کو خوشی مل رہی ہے وہ فوجی عدالت سے مل رہی ہے. اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں تو آپ کس, سب سے پہلے تو آپ نے شہباز شریف کے مشہور جملے کی طرف اشارہ کیا کہ زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے, ٹھیک ہے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آپ دیکھیں عجیب قوم کو جو ہے نا وہ بیوقوف سا بنایا. اس کے بعد دیکھو یہ ہوا, اتنے بڑے بڑے چور, ڈاکو, لٹیرے, کرپشن, ان کو پکڑا اور نکال لیا. وہ ایک لطیفہ پھر یاد آ رہا ہے, آج بڑے ایک بچہ جو ہے رزلٹ اناؤنس ہو گیا, گھر آ گیا, ابو نے پوچھا کیا ہوا, تو بیٹا کہا کہ وہ فلانا صاحب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, فلانا صاحب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. ابو پوچھ رہے آپ
بیٹا کہہ رہا نہیں فلانا صاحب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. اس نے کہا ابھی لوگوں کو گنایا. اپنا بتاؤ اب کیا ہوا. تو بیٹے نے کہا میں کوئی آئنسٹائن کا بیٹا تو نہیں تھا, میں بھی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بیٹا جس طرح وہ بچہ والد کی ذہن سازی کر رہا تھا کہ فلانا بھی فیل ہو گیا, فلانا بھی فیل ہو گیا, فلانا بھی فیل ہو گیا, تو میں ڈائریکٹ بتاؤں کہ دکھ نہ ہو جائے. وہ ایک ذہن سازی کر رہا تھا, ایک نفسیاتی تربیت کر رہا تھا ابو کی کہ میں نے بھی فیل ہونا ہے. تو دراصل یہ سارے جتنے چور ڈاکو لٹیرے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ ذہن سازی ہے پاکستانی معاشرے کی کہ اگر پاناما لیکس کا فیصلہ آتا ہے, پاناما کیس کا فیصلہ آتا ہے, تو بھائی اتنے سارے چور پہلے فیل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے چھوٹ گئے ہیں, تو ایک اور صحیح, ٹھیک ہے, ایک نفسیاتی تربیت, ایک نفسیاتی, یہ پاکستانی قوم کو ہو رہا ہے. دیکھو دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے, میں پہلے اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں, ہماری عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارا عدلیہ کے بارے میں کسی نے جملہ کہا تھا, میں کہیں اس پہ نہ آ جاؤں توہین عدالت کے کیس میں, اس میں کہ وہ طوائف ہے جس کو جتنا پیسے دے دو اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعی آپ دیکھیں ایان علی $5 لاکھ کا اس کے پر کیس بنا, منی لانڈرنگ کا, فوراً چھوٹ گئی. ٹھیک ہے, 1000 دنیا کا کیس بنا, بندہ جیل میں اندر بیٹھا ہوا ہے. 1000 دنیا چوری کا کیس بنا, بندہ جیل کے اندر, بچے بیچارے کہیں, بچے اس کے کہیں اور ہیں, مزدور آدمی ہے. اچھا, بات آپ کی بڑی دلچسپ موڑ پہ پہنچی ہے. وسیم صاحب کال پہ, ان کو لے لیتے ہیں, یہیں سے آگے بات بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. وسیم صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے شرکت کی. وسیم صاحب ہماری بات چل رہی ہے پاکستان میں جو ابھی چند دن پہلے کلبھوشن یادو کے حوالے سے فوجی عدالت نے فیصلہ سنایا. ابھی عزیر بلوچ نے ان کو بھی اس کو بھی فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے. سر اگر آپ یہ بتائیں کہ ہمارا, آپ کیونکہ صحافت کے اور میڈیا سے وابستہ ہیں, زیادہ تر جب اس طرح کے کیسز آئے تو ہمارا میڈیا بالکل وہ یک طرفہ تھا. اس میں اس دن جب یہ سزا سنائی گئی, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, زیادہ تر لوگ افغانستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. انڈیا تو چلیں ٹھیک ہے, وہ تو روز اول سے ہمارا دشمن ہے, لیکن بیچ میں جس ملک کا زیادہ کردار تھا اور جو زیادہ ہمارے لیے آستین کا سانپ بنا ہوا ہے, اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا. یعنی میڈیا کا ایک طرف بالکل جھکاؤ ایک طرف تھا. کیا وجہ ہے سر؟ جی دیکھیے, کلبھوشن کے معاملے پہ اگر میں کوئکلی اوور ویو دوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس کو پراپرلی مینج نہیں کر سکے. اگر کلبھوشن ہمارے پاس آیا تو دوسری طرف کرنل اور حبیب جو ہیں انہیں نیپال سے جو ہے انڈیا کے اداروں نے حراست میں لے لیا. پاکستان ویک فوٹنگ پر چلا گیا. افغانستان اپنی جگہ پہ فیکٹر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی ایک فیکٹر ہے. دیکھیے ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ایران کی اگر ہم بات کریں, کلبھوشن کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا. جی ٹھیک ہے, تو ایران کے ساتھ بھی پاکستان کو بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایران کر کیا رہا ہے. بہترین. جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. جی ایران جو ہے وہ اپنا رول طے کرے. پاکستان اور ایران کا جو سرحدی علاقہ ہے, پاکستان کے اداروں کو تو اس کو مینج کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران کر کیا رہا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ عزیر بلوچ اور اس طرح کے جو دیگر ایلیمنٹس ہیں ان کے پاس بھی ایرانی پاسپورٹ ہوتا ہے, تو میڈیا, آپ کی بات بالکل ضرورت ہے, میڈیا کو چاہیے کہ وہ چاروں طرف نظر رکھے. میڈیا کا چونکہ واسٹو کا ہے, پاکستان کے چاروں طرف میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جی ہم نے یہ ابھی وسیم صاحب ابھی چند دن پہلے دیکھ لیا کہ جب راحیل شریف صاحب کو ہم نے اسلامی جو فوج ہے اس کا چیف مقرر کیا, تو اس پہ ایرانی سفیر جو مہدی ہنر دوست تھے, ہنرمند نام میں بھول گیا ہوں, لیکن انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں. یعنی ایک طرف ایران جو کچھ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ, ہمارے خلاف, گوادر کے خلاف جو بھی کر رہا ہے, ہم خاموش رہتے ہیں, لیکن جب ہمارے اندرونی معاملات ہوتے ہیں تو وہ آ کے اس طرح گھس جاتا ہے. یعنی اتنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی آزادی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اتنی آزادی پہلی بات تو یہ کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, جیسے میں نے کہا کہ ایران سے پاکستانی حکام کو یہ پوچھنا چاہیے تو آخر چاہتا کیا, مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کون سی مسلطیں ہیں کہ ایران کے سامنے ہم اپولوجیٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایران پر جب عالمی پابندیاں لگی ہوئی تھی تو پاکستان نے تجارت کے محاذ پر اس کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا, لیکن جو ہی ایران پر جو پابندیاں اٹھی, ایران تجارت کرنے کے لیے انڈیا کے پاس چلا گیا. بھائی یہ کیا دلیل ہوئی؟ یہ کون سی دوستی ہے یا یہ کون سا برادرزم ہے کہ برے دنوں میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب آپ کے اچھے دن آئے ہیں تو آپ اپنا تیل, آپ اپنے تمام معاملات تجارت آپ انڈیا کے ساتھ لے گئے ہیں. جی
2002 میں انہوں نے دفاعی معاہدے بھی کیے انڈیا کے ساتھ. ابھی ہمارے گوادر سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ انہوں نے چابہار کا معاہدہ کیا جو یقیناً ہمارے پیٹھ پہ ایک چھرا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان میں اس طرح کے گن گاتے ہیں، خاص کر جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہے یا کچھ مذہبی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی مملکت کے جو سلامتی ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کی بقا یہ مقدم رکھنی چاہیے یا پھر اس طرح دوسروں کے گن گانے چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھاتا ہے. شادی کا ایشو ہوتا ہے یا ملک میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انجوائے کرتا ہے، وہ پاکستان کی مملکت سے وفادار رہنے کا حلف اٹھاتا ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے، آپ نے راحیل شریف کی بات کی. راحیل شریف پاکستان کے ادارے اور ریاست پاکستان بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس فوج کی براہی جو راحیل شریف کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران بار بار ایک نان ایشو کو ایشو کیوں بنا رہا ہے. لیکن اگر ایران اس بات پہ مصر ہے کہ اس نے اسے کنٹروورشل کرنا ہے، ایشو بنانا ہے، تو ٹھیک ہے. ایک طرف 40 ملک ہیں، دوسری طرف وہ 2 واحد ممالک ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک ایران ہے، دوسرا شام ہے. شام کی تو حیثیت اس وقت ریجن میں نہیں ہے، لے ایران بچتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ملک کی طرف ہونا ہے یا ملکوں کی طرف ہونا ہے. چلیں جی وسیم صاحب، دوسرا پاکستان کے آپ نے اداروں کی بات کی، جو مختلف ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے مقتدر اداروں نے پچھلے دنوں وہ ٹرانزیکشنز پکڑی ہیں جو بھارت سے وایا برسلز پاکستانی اکاؤنٹوں میں آئی ہیں اور وہ اربوں روپے کی ہیں. میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اپنا کام کرتا ہوا دیکھیں گے. جو سی پیک کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایران کے کہنے پہ اور انڈیا کے کہنے پہ سی پیک کو ڈیمیج کرنے کے لیے بیرون ممالک جو عناصر ہیں، ان سے ملک دشمن عناصر ہیں، ان سے پیمنٹ لے رہے ہیں اور ان کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں. اداروں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے شرکت کی. سلامت رہیں. جی جمال صاحب. وسیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. اس پہ میں تھوڑا سا اضافہ ان کی بات پہ کرو، پھر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں انہوں نے سی پیک کی بات کی، میں یہ بات بول گیا. عزیر بلوچ کا بھی باقاعدہ طور پہ سی پیک سے تعلق جوڑا جا رہا ہے کہ سی پیک کلبھوشن کا تو تھا، لیکن عزیر بلوچ کا بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا اور بہت اچھے موثوق ذرائع سے پڑھ رہا تھا کہ اس کو بھی یہ ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ آپ نے گلگت سائٹ پہ جانا ہے، گلگت سفر کرنا ہے. اور گلگت سے بھی اس کے کچھ لنکس تھے گلگت کے کچھ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے گلگت میں جانا تھا اور وہاں بھی لوگوں کو تیار کرنا تھا. اور اس سلسلے میں انہیں فیصل رضا عابدی صاحب جو ہے وہ ان کی خدمات حاصل تھی. تو اس طرف یہ بات. تو دوسری ہم بات کر رہے تھے اس کے عدالتی سسٹم کی، پاکستان کی. تو دیکھیں عدالتی سسٹم میں آپ کا لطیفہ تو بڑا دلچسپ. ہاں لطیفہ آپ نے سنا. ہم ان لوگوں کو چن کے لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں شرجیل میمن صاحب 5 ارب روپے کی کرپشن میں پکڑے گئے، رہا ہوئے، باعزت رہا ہوئے، لوگوں نے سونے کا تاج پہنایا. اب آپ جا کے تھوڑے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، 10-15 سال پہلے دیکھے شرجیل میمن کراچی میں انڈین سیڑھیاں بیچتا تھا. جی ایسی ٹھیک ہے نا. اب اس کو وڈیرا بنانا، اس کو لے کے اس لیول پر آنا کہ وہ 5 ارب کی کرپشن کرنے کے قابل بن جائے. 5 ارب روپے کی کرپشن. ٹھیک ہے، کس نے بنایا؟ عوام نے بنایا، ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. اچھا آپ دوسرے ڈاکٹر کو دیکھیں، ڈاکٹر عاصم کو 480 ارب کی انہوں نے کرپشن کی. ٹھیک ہے نا، 50 لاکھ دے کر نکل گیا. ضمانت بھائی 480 ارب. نہیں جمال صاحب، ویسے سوال یہ ہے کہ عدالت کہتے ہیں خود مختار ہے، عدلیہ آزاد ہے. نہیں سوال نہیں. دیکھیں یہ سب سے بڑا سوال تو ہمارے عدلیہ کے اوپر یہ کہ عدلیہ ہماری جو ہے نا، دیکھیں عدلیہ میں کون لوگ جاتے ہیں. ظاہر ہے جو آدمی ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ سیاستدان وکیل نہیں کرتے ہیں، جج کرتے ہیں. وکیل نہیں کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، جج خریدتے ہیں. اب 5 ارب کا کرپشن کرنے والا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وکیل کو خریدے. وکیل بھی ہمارے، جج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. جج بھی اسی کرپٹ سسٹم کا اور ایک حصہ ہے، یہاں پہ پلا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جتنی عدالتیں ہیں، سب سے پہلے سول جتنی عدالتیں ہیں، آج تک وہ ڈیلیور نہیں کی. ایک دہشت گرد کو انہوں نے پھانسی نہیں دی. غریب کا بچہ جیل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے جی وہ بے گناہ تھا. اس کے 2 سال ہوئے مرنے کے، وہ جیل میں دفن ہو گیا، 2 سال ہوئے. اس کے بعد عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ بھائی اس کو رہا کرو. یہ کریڈیبلٹی ہے ہماری عدالت کی، یہ انصاف کے ہمارے عدالت میں تقاضے ہیں.
آپ دیکھیں مذاق خیز بات دیکھیں، آپ کی چھوٹی لیول کی جو ماتحت عدالت ہے اس نے بندے کو پکڑا ملتان کا اللہ وسایا کو، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے ایک حاجی کو قتل کیا تھا ملتان میں، لوگوں نے دیکھا بھی تھا سب کچھ، اس کو ماتحت عدالت نے ثبوت کافی ہونے کی بنیاد پر اس کو سزائے موت دی. وہ گیا لاہور کے ہائی کورٹ میں، لاہور کے ہائی کورٹ نے کہا ثبوت اتنے نہیں ہیں، ناکافی ہیں، اس کو کنورٹ کیا کس پہ؟ سزائے موت پہ. اچھا، اس کو قتل کرنے کی جو مطلب وہ تھی پھانسی لٹکانے کی سزا تھی، اس کو عمر قید پہ، عمر قید پہ، ٹھیک ہے. تو وہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے باعزت اس کو بری کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہماری عدالتوں کی ایک کریڈیبلٹی ہے، عدالتوں کا یہ معیار ہے. عدالتوں میں دیکھیں اتنے کیسز ہیں جو عدالتوں میں دب کے رہ گئے ہیں. آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک آدمی ہے جو قتل کرتا ہے. تو ابھی جو فوجی عدالت بنی ہے اور اس میں اس طرح کے فیصلے آئے جس سے یقیناً قوم کو خوشی ملی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں مزید متحرک ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں فوجی عدالتوں کا مسئلہ ایک، سب سے پہلے فوجی عدالتیں کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. فوجی عدالتیں اصل میں بنی ہے کورٹ مارشل کے لیے، یہ صرف فوج کے لیے ہے. فوج کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے جو قواعد ہیں، وہ جو ضوابط ہیں فوجی عدالتوں کے، وہ کس کے لیے ہے؟ فوجیوں کے لیے. اسی حوالے سے بنائے گئے کورٹ مارشل کے لیے. لیکن آئین میں ترمیم کر کے آپ نے سیاستدانوں نے جب دیکھا کہ ہماری سول حکومتیں ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں، تو ہمارے آئین میں ترمیم کر کے ان کو خصوصی اختیار دی گئی فوجی عدالتوں کے. تو فوجی عدالتوں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کیسز آئے، دو طرح کے مجرموں کے کیسز فوجی عدالتوں میں آئے اور انہوں نے اس کی سزائیں دی. ایک تو وہ لوگ تھے جن کو سول حکومتوں سے، سول جو عدالتیں تھیں ان سے ان کے کیسز کو انتقال کر کے فوجی عدالت میں لے جایا گیا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کو فوج نے سزائیں دی. اور دوسری وہ مطلب لوگ تھے جن کو باقاعدہ ایجنسیوں نے پکڑا تھا، سیکیورٹی اداروں نے پکڑا تھا، ملک دشمنی میں پکڑا تھا، یا جس بھی اس میں پکڑا تھا، نیشنل ایکشن پلان، ہاں نیشنل ایکشن پلان، ایک ان کو سزائیں دی. اب دیکھیں فوجی عدالتیں تو ماشاءاللہ سے مطلب ان فوج ایک ہمارا ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ڈسپلن کے حوالے سے، ان کے معیار کے حوالے سے. پاکستان کے پاس ابھی یہی فوج ایک ہے ہم جو کہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے. تو فوج نے تو ڈیلیور کیا، فوج مطلب لائق صدر تحسین ہے، میں سیلوٹ کرتا ہوں، پوری قوم سیلوٹ کرتی ہے فوج کو. فوج جس فیلڈ میں جاتی ہے اپنا ایک معیار اور اپنے ایک وہ کارکردگی اور وہ سب کچھ دکھاتی ہے. لیکن سیاستدانوں نے کیا کیا، اب دیکھا کہ فوج کی تحسین ہو رہی ہے، فوجی عدالتوں کی تحسین ہو رہی ہے، تو اس کو ایک آئینی بحث بنا کے اس کو متنازع بنا دیا. جی ایسے ہی آپ اعتزاز احسن کا بیان اٹھا کے دیکھیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بیان اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو خطرہ ہے اگر فوج کی زیادہ پاپولر فوج ہوگی، ان کے عدالتی لوگ، جو سیاست ہے وہ ختم، وہ ہماری سیاست ختم ہوگی. اب دیکھیں فوج کا یہ ہوتا ہے کہ فوج کی جو کورٹس ہے، ملٹری کورٹس ہے، وہ آپ پورے ملک میں تو نہیں کھول سکتے، ٹھیک ہے. کل آپ کہیں گے بھائی فوج سڑکوں کی صفائی بھی فوج کرے، ٹھیک ہے نا، دفتروں میں کلرک کی جگہ پہ بھی فوج بیٹھے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ حل نہیں ہے کہ آپ ہر فیصلے کو، ہر کیس کو، ہر مقدمے کو فوجی عدالت میں بیٹھے، ٹھیک ہے. آپ اپنی عدالتی معیار کو درست کریں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ای کورٹس کا سلسلہ ہے. ای کورٹس یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس کو اس پہ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، جدید خطوط پہ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، اس کو کمپیوٹرائز کرے سب کچھ کو، جو جدید تقاضے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ایک آدمی باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے لیے نہیں آ سکتا ہے، بر وقت نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنا کیس نہیں لڑ سکتا، آن لائن آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. بہترین. ایک آدمی مطلب وکیل کے پیچھے دوڑ لگانے کی بجائے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کیس کا سٹیٹس وہ دیکھ سکتا ہے. پوری دنیا میں یہ نظام موجود ہے، لیکن ہمارے عدالتی سسٹم، ہماری عدالت میں تو یہ ہوتا ہے کہ 20 سال پہلے بندہ فوت ہوا ہوتا ہے اور 20 سال بعد فیصلہ آتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہو. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ دیکھیں کہ اصطلاح یہ بھی مشہور ہو گئی کہ ورک مطلب. بلال صاحب کو لے لیتے ہیں. بلال صاحب جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ بھائی مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. بلال بھائی ابھی کچھ دن قبل یہ جو فوجی عدالتوں نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد کر لیا عزیر بلوچ کو بھی فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا، اسی پہ ہماری بات چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سیناریو کیا ہوگا؟ کیا یہ سزا واقعتاً ان کو سزا دی جائے گی اور کیا جن لوگوں کے نام یہ لیں گے ان کو پکڑا جائے گا یا پھر کہانی وہی سہولت مرزا والی دہرائی جائے گی؟ سب سے پہلے تو عزیر بلوچ اور کلبھوشن یادو جو آپ کا موضوع بھی ہے یہ ایک ہی چیز ہے.
یعنی کہ یہ ایک ہی پروڈکٹ ہے جس کا اوپر نام یا اس کا جو ریپر ہے وہ مختلف ہے اور ان کا اسپانسر کیونکہ کلبھوشن یادو کو براہ راست جو ہے وہ ہندوستان کا وہ ایجنٹ تھا، وہاں کا نیول آفیسر ہے، لیکن اس کو ایران کے روٹ سے یہاں پہ بھیجا گیا اور عزیر بلوچ اور اس کے نیٹ ورک کا آپس میں گٹھ جوڑ، آپس میں ان کا تعلق اور پھر ایک ہی مشن پر کام کرنا، یہ چیزیں یہ ہے کہ نہ صرف عزیر بلوچ کو ایران نے استعمال نہیں کیا، بھارت کی رضامندی کے ساتھ ان دونوں کو اہداف دیے گئے کہ آپ نے یہ کام پاکستان میں کرنے ہیں۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ جس کا نام لے گا، سر جس کا نام لینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا عزیر بلوچ کو پاکستان نہیں جانتا، کراچی نہیں جانتا، ہمارا میڈیا نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا؟ وہ عزیر بلوچ جو گرفتاری سے 2-3 مہینے کچھ عرصہ قبل وہ ٹی وی شوز پر آ کر باقاعدہ اعلان کرتا رہا کہ ہمیں اس نے اسلحہ دیا، ہم ان کے کہنے پر یہ کرتے رہے۔ وہی عزیر بلوچ جب پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ مجھے فلاں بندے نے میرا تعلق جو ہے وہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی سے کروایا، ذوالفقار مرزا سابقہ وزیر داخلہ ہیں، اس نے مجھ سے یہ کام کروائے، یوسف مرزا کو اس نے نام لیا، ایک اور نام اس نے لے لیا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پکڑا گیا، لیکن یہ جو نام لیے ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کو بھی پکڑا جائے گا یا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل بنیادی طور پہ یہ تو ہونا یہی چاہیے جی، یہ کہ پاکستان کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا جو مفاد ہے اس کو دیکھنا ہے، کوئی بھی ملک کسی دوسرے کا مفاد نہیں دیکھتا، اور غداری کا جو معاملہ ہوتا ہے یا جو جاسوسی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی اپنا کرے یا غیر، عزیر بلوچ سے ہمیں گلہ اس لیے زیادہ ہو سکتا ہے یا وہ زیادہ بڑا مجرم اس لحاظ سے کہ کلبھوشن تو ہے ہی بھارت کا، لیکن جو آپ کی آستین کا سانپ بنا ہے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے اس کو آستین کا سانپ بنایا۔ عزیر بلوچ سے چھوٹے چھوٹی ڈکیتیاں کرنے والا کریم جو اسٹریٹ لیول پہ جو کرائم کرتا تھا اس طرح کا بندہ تھا، اس کو اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ یا یہ تو ایک شو پیس ہے نا جی، اس کے پیچھے اصل میں اس کو اسپانسر کرنے والے کون ہیں؟ بنیادی طور پہ تو انہیں پکڑنا چاہیے، لیکن وہ آپ ان کو کیسے پکڑیں جب وہ آپ کے اداروں کو ٹکرانے کی جو ہے وہ کھلم کھلی یہاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اچھا بلال بھائی، ابھی جو کلبھوشن پکڑا گیا ہے اس سے چند دن قبل ہمارے ایک ریٹائر جنرل حبیب ظاہر صاحب وہ کچھ پراسرار طور پہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ابھی بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، جس طرح اس دن کسی ایک صاحب نے لکھا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اٹھایا تھا، راہ نے اٹھایا ہے، لیکن اب یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ مکا کیا جائے اور اس کے بدلے میں کلبھوشن کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے کیا؟ اور دوسرا، ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کلبھوشن کے پاس حق ہے کہ وہ اپنا کیس لڑے یا اپنا مقدمہ پیش کرے، تو کیا سین ہوگا؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کرنل حبیب ظاہر صاحب جو ہیں ان کو نیپال کے وہ جو لمبینی کا علاقہ ہے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، اور وہ علاقہ بھارت کی بارڈر سے صرف 5 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے۔ اب جس ویب سائٹ جس کا نام بگ راک ہے، جس نے رابطہ کیا کرنل صاحب سے، اس جو ویب سائٹ ہے اس کا مین سرور ہی ممبئی سے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نا اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ابھی تک ان کی ای میلز کے اوپر تحقیقات ہوئے، اس کے مطابق اس کا باقاعدہ انہوں نے ایک اندھیری سب وے کے نام سے ایک وہاں کی کوئی کا ایڈریس ہے جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہی ہے، اور ان سے جو رابطہ کیا گیا وہ نمبر جو ہے وہ لندن سے رجسٹرڈ تھا، لیکن وہ استعمال ہو رہا تھا بھارت میں۔ اب ظاہر ہے جب ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہے، وہ بھی لیفٹیننٹ کرنل ہے، اس کے اوپر نظریں تو ہوں گی، اور کرنل صاحب کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ راہ نے جو ہے میرے والد صاحب کو اس طرح کا کیا۔ اب اگر راہ نے نہیں کیا تو باہر ویب سائٹ سے ان کے ساتھ رابطہ ہونا، پھر اس طرح کے پرائیویٹ نمبر سے ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور وہاں سے غائب ہونا۔ نیپالی پولیس کہہ رہی کہ انہیں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور نیپال کتنا بھارت کے انڈر آتا ہے یا کتنے پریشر میں ہے نیپال بھارت سے، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ کرنے مکا کی جو بات اور خواجہ صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک تو پاکستان کے اندر ایرانی اور جو بھارتی لابی یہ بہت زیادہ مضبوط ہے کہ بسا اوقات اس کے علاوہ بھی جو عالمی سطح پر جو دباؤ آتا ہے وہ بھی پاکستان پر آ سکتا ہے۔ کلبھوشن یادو کا حق میرے خیال میں بھی یہ حق اس کو دیا جانا چاہیے ایک انسان کو کہ وہ اپیل کرے، لیکن کیا 1 سال کے اندر اس کے اوپر جو ٹرائل ہوا، جو تحقیقات ہوئی، اس پر کسی کو اعتبار نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ جناب جا کے اپیل کریں؟ ادھر سے ہمارے وزیر خارجہ صاحب یہ بیان دیتے ہیں، ادھر سے ان کی وزیر خارجہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم صدر تک بھی جائیں گے، اپیل کریں گے،
ہم یہاں پہ وکیل کر کے سپریم کورٹ تک جائیں گے اور ہم ہر حد تک جائیں گے. درختوں پہ تو کیا انڈیا اس وقت اس کو آن ہی نہیں کر رہا تھا سر؟ جس وقت کلبھوشن یادو کا جو اناؤنس کیا گیا کہ ہم نے گرفتار کیا ہے تو اس وقت تو ڈس آن کر رہا تھا بھارت کہ ہمارا کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں ہے. جب اس کے اوپر سزائے موت کی بات آ گئی تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارا بزنس مین تھا جو ایران میں بزنس کر رہا تھا. کون سا بزنس ہے کہ جو فرقہ کو اور پاکستان کو توڑنے کے لیے وہ بزنس آپ پاکستان میں بھیجتے ہیں, وہ بھی اپنے پورے پروڈکٹ کے ساتھ. اب عزیر بلوچ ان دونوں کو جیسے ہی ان سزاؤں کا ان کا اعلان ہوا اور عزیر بلوچ کے تحویل میں لیا گیا, ایک لابی متحرک ہوئی ہے پورے میڈیا کے اندر. ایک وہ لوگ متحرک ہیں جناب یہ کچھ تو تنظیم جماعت نے یہ بات بھی کہہ دی کہ ہم سزائے موت کے جو ہے نا حق میں نہیں ہے. بلاول صاحب کا اگر میں نام لے لوں, سوری بلاول زرداری صاحب. جی جی. اب یہ پوچھتا یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب نے یہ جو بیان دیا, کیا ان کو اسے پس منظر معلوم نہیں ہے کہ کلبھوشن یادو کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ پوری دنیا میں جاسوس یا جو غدار ہوتا ہے اس کے لیے کیا قانون ہے؟ تو اگر ہم اپنی جو پالیسی ہے, اپنی جو سیکورٹی پالیسی ہے, اس میں ہم بلاول بھٹو صاحب کے مشوروں کے محتاج ہو جائیں, یا ہم سشما سوراج کے جو بیانات ہیں اس کے محتاج ہو جائیں, یا ایرانی جو سفیر ہے وہ آگے ہمیں کہے کہ جناب آپ نے تو ہم سے پوچھا نہیں. ہمارے تحفظات ہیں. اگر ہماری ریاست سفیروں اور بیرونی جو وزراء ہیں ان کے مشوروں پر چلنا شروع کرے, پھر آپ کی خود مختاری کس کام کی ہے؟ جی یقیناً بہت بڑا سوال, بہت بڑا سوال ہے بلال صاحب. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی. جی جمال صاحب آپ کی بات آدھی رہ گئی تھی. میں بس بات کو ای کورٹس کی بات ہو رہی تھی کہ جس میں شہریوں کو اس طرح کی سہولیات فراہم ہوتی ہیں. آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں تو مطلب ہمارے وہ نہیں ہے, اپ ڈیٹ نہیں ہے ہمارے عدالت. چلیے ہم اس کا مطالبہ تو نہیں کرتے, کم از کم وہ جو فیصلہ ہے وہ انصاف فیصلے ان کو انصاف پہ نہیں. دیکھیں دنیا میں ہمارے اسلامی تاریخ کو ہم اگر اٹھا کے دیکھیں, ہماری تاریخ میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سپریم کورٹ ہے, آپ کی عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ ہے, اور آپ کے قاضی القضات ہے, اس کے سامنے حکمرانوں نے سر جھکائے ہیں. وقت کے خلفاء اس کے سامنے پیش ہوئے, احتساب ہوا ان کا. تو عدالتیں اپنے وقار کو, اپنی اس کو مقام کو قوم کے سامنے رکھے, اپنے اس کو اپنے جو مجروح ہوئی ساخت کو دوبارہ سے بحال کریں. تو اتنا میں عدالتوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا بس. بہت شکریہ جمال صاحب, نوازش آپ نے شرکت کی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس کم نہیں بلکہ ختم ہوا چاہتا ہے. باتیں تو بہت ساری رہ گئی ہے, اور خیر تازہ جو خبریں آئیں گی, جو تازہ انکشافات ہوں گے, جو تازہ اعترافات ہوں گے, ان کو لے کر ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیکن گزارش یہ ہے پاکستانی قوم سے کہ وہ جس طرح جمال صاحب نے لطیفہ سنایا کہ وہ ہاتھی والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں باشعور قوم بننا ہوگا. اگر ہم ہر بار یہی کہیں گے کہ نہیں چلیں اگلی بار ہو سکتا ہے بجلی کو بحال کریں, ہو سکتا ہے مہنگائی ختم ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے, یعنی وہ دل کو جو اپنے بہلائیں گے اور پھر ہی انہی لوگوں کو لائیں گے جو ہمیں لوٹ کر, جس طرح ساگر صاحب نے کہا, انہیں کیا پرواہ ہم جہنم میں چلے جائیں جنت میں چلے جائیں, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے پاس 3 نیشنلٹیز ہیں. اگر پاکستان نہیں تو دبئی نہیں تو لندن نہیں تو کوئی اور ملک, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا مستقبل ان کو بڑا روشن دکھائی دیتا ہے. لیکن بات ہے ہماری, بات ہے اس مملکت کی, جس مملکت کو حاصل کرتے ہوئے ہم نے بیش بہا قربانیاں دی, اور ہمارے بڑوں نے یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی, کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. یہ جو کلیاں ہیں, یہ جو پاکستان ہے, یہ اس کلی کی مانند ہے جس کو ہمارے بڑوں نے اپنے سینوں کا لہو دیا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس مملکت کے ساتھ ہم وفادار نہ ہوں اور ہم غیروں کے 2-4 ٹکوں کے بدلے اپنا ضمیر بیچیں, اپنی قوم کو داؤ پہ لگائیں, اپنی مملکت کو داؤ پہ لگائیں, تو اس سے بہت بڑی غداری میرے خیال میں کوئی اور نہیں ہے. آپ کا بھی مشکور ہوں, مہمانوں کا بھی مشکور ہوں, اور جمال صاحب کا خصوصاً مشکور ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.